إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم قیامت کے دن دو سوال ہر بندے سے برسر عام ہوں گے اور تعجب کی بات یہ ہے کہ وہ سوال ہم جانتے ہیں مگر تیاری نہیں کرتے ان سوالوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتے ایک سوال ہے ماذا کنتم تعبدون آج بتاؤ کہ تم کس کی عبادت کرتے تھے بہت تھوڑی تعداد ہے جو اس سوال کی اہمیت کو پہچانتی ہے اور خالص ایک اللہ کی عبادت کرتی ہے باقی بیشتر دنیا اس سوال کی حقیقت سے غافل ہے جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جو تمہارے شرکاء ہیں ذرا میرے سامنے پیش کرو اس سوال کی کوئی اہمیت نہیں جو قدم قدم پر آستانے درگاہیں قبے اور مزار جن کی پرستش کی جا رہی ہے کیا یہ اس سوال کا جواب ہے ماذا کنتم تعبدون تم کس کی عبادت کرتے تھے پیپر آؤٹ ہو چکے ہر ممتحن اپنا پرچہ کمرہ امتحان میں دیتا ہے مگر یہ پیپر آؤٹ ہے
سوال بتا دیا گیا ہے، اور یہ سوال سب سے ہو رہے ہیں۔ اور دوسرا سوال یوم ینادیہم ماذا اجبتم المرسلین، برسر عام اللہ پکارے گا، ندا فرمائے گا کہ تم نے میرے نبیوں کی دعوت کا کیا جواب دیا۔ نبی کیوں آتا ہے دنیا میں؟ تاکہ اس کی اطاعت کا سکہ قائم ہو۔ اس کے مقابلے میں سب کی اطاعت کے بت پاش پاش ہو جائے، نہ کوئی برادری ہے، نہ کوئی باپ اور دادا ہے۔ باپ دادا کی باتیں کفار قریش کیا کرتے تھے اس وقت جب نبی مبعوث نہیں ہوا تھا، تو نبی آ چکا ہے، اس کے دین کا سورج نصف نہار کی طرح روشن ہے۔ اب بھی اگر تم قوم اور برادری کا نام لو گے، باپ دادا کا نام لو گے، پیروں مرشدوں کا نام لو گے، تو اس سوال کا کیا جواب دو کہ تم نے میرے نبی کی دعوت کا کیا جواب دیا؟ بتاؤ آج تمہارا عقیدہ کیا تھا؟ نبی والا یا اپنا خود ساختہ؟ تمہاری نمازیں کیسی تھیں؟ نبی والی یا باپ دادا والی؟ بڑے مہنگے پیکج لے کر حج کرنے جاتے ہو، حج کس طریقے سے کیا؟ نبی کا طریقہ یا اپنے مولویوں کا طریقہ؟ اتنا واضح سوال ہے یہ دو سوال، اس کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی حقیقت نہیں اس کی۔ اور یہ سوال سب سے ہونے، بلکہ اللہ تعالیٰ انبیاء سے پوچھے گا ماذا اجبتم، میں نے تمہیں بھیجا، مبعوث کیا، اپنی وحی اتاری بار بار، تمہاری دعوت کا تمہاری قوموں نے کیا جواب دیا؟ انبیاء کہیں گے ہمیں علم نہیں، ہم نے دعوت پیش کر دی، حجت قائم کر دی، ہمیں علم نہیں۔ تو وہ کیا کرتے رہے؟ کس کو فالو کرتے رہے؟ کس کی اطاعت کرتے رہے؟ ہمیں علم نہیں۔ فعمیت علم الانباء، جو یہ سوال ہوگا ان کی مت مار دی جائے گی، معاملہ خلط ملط ہو جائے گا، ہر چیز فراموش کر بیٹھیں گے۔ اور سیدھا سیدھا عذاب کا نشانہ بن جائے۔ ان سوالوں پر غور کیوں نہیں کیا جاتا؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے مقابلے میں مختلف طاغوت کیوں کھڑے ہیں؟ اور قدم قدم پر ہر قریہ بستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے مقابلے میں مختلف طاغوت کیوں کھڑے کیے گئے؟ نبی علیہ السلام کی اطاعت میں کون سا جھول ہے؟ تمہیں یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ حق اطاعت کیا ہے؟ سورہ انفال میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے وہ لوگوں جو ایمان کا دعویٰ کر چکے ہیں کہ ہم مومن ہیں، ہم ایمان لا چکے، یہ دعویٰ بہت بڑا ہے، یہ دعویٰ بہت بڑا ہے۔ ایمان لانے کا معنی یہ ہے کہ اب یہ پیشانی تیرے آستانے پہ جھکے گی، یہ گردن تیری حبیب کے سامنے جھکے گی اطاعت کے لیے، کوئی سرسری دعویٰ نہیں۔ اس پر گہرائی سے غور کرو
خطاب اہل ایمان سے جن کو اپنے مومن ہونے پر ناز ہے، واقعی ناز ہے، واقعی ایمان پر فخر کرتے ہو، اگلی بات کا جواب دو، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، میرے رسول کی دعوت، رسول کی حدیث جو ہی تمہارے پاس پہنچے، تمہارے سامنے آ جائے، اس کو فوراً قبول کرو۔ قبول کرتے ہو؟ حدیث کو سن کر، نبی کی دعوت کو سن کر شیطان دل میں کیا بات ڈالتا ہے کہ اپنے مولوی صاحب سے پوچھوں گا، اپنے باپ دادا کو دیکھوں گا، یہ دین کا ذوق ہے؟ اتنا گھٹیا ذوق؟ دعوت دینے والا کون ہے؟ حدیث کس کی ہے؟ امام الانبیاء کی، ساری کائنات کے سردار کی۔ حدیث آپ کی ہے ضرور، مگر وحی اللہ کی ہے۔ اللہ کی وحی کے احترام کے تقاضے کیا ہیں؟ آؤ فرشتوں سے پوچھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث کا مفہوم یہ ہے، اللہ تعالیٰ جب کسی فیصلے کا ارادہ فرماتا ہے، کوئی فیصلہ صادر نہیں ہوا، ارادہ کر لیا، کوئی فیصلہ ہونے والا، کوئی اعلان ہونے والا ہے، ساتوں آسمانوں کے فرشتے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کی دہشت میں بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں۔ یہ فرشتوں کا خوف ہے، یہ فرشتوں کا خوف ہے۔ ایسا ایسا ہوش آتی، جبریل امین سب سے پہلے اٹھتے، ان تک فیصلہ پہنچتا ہے، پھر فرشتوں کو ہوش آتی، ماذا قال ربکم، رب نے کیا فیصلہ کیا؟ قالوا الحق، جو فیصلہ وہ حق ہے، ہماری گردنیں جھکی پڑی ہیں، ہمارے لیے قابل قبول ہے، وہ فیصلہ اللہ کی وحی۔ جبریل یہ میرا فیصلہ میرے پیغمبر تک پہنچاؤ۔ آسمانوں پر اس فیصلے کی یہ عظمت اور ہیبت ہے۔ اگر میں کہوں اربوں فرشتے تو یہ کم ہے، کھربوں، اور ان فرشتوں کے احصائیہ میں تمہارے دنیا کے سارے کمپیوٹر فیل ہو جائیں، سارے بے ہوش ہو کر گر جائیں۔ اللہ کے فیصلے کی ہیبت ہے۔ میرے نبی تک پہنچاؤ اس کو۔ جبریل وہ فیصلہ لے کر نیچے آتے، چاروں طرف نور، ملائکہ کا جھرمٹ، اور وہ فیصلہ نبی علیہ السلام تک پہنچایا جاتا ہے، اتنے احترام کے ساتھ، اتنی عظمت کے ساتھ۔ یہ اس فیصلے کا مقام، نبی نے سنا، لوگوں تک پہنچا دیا، قبول کرنے والے بھی بہت ہیں، مگر ایسے بدبخت بھی ہیں کہ ٹھیک ہے یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے، مگر میں باپ دادا کی بات نہیں چھوڑوں۔ حضرت انسان، تیری یہ جرت، ایک حقیر پانی کے قطرے کی پیداوار ہے، تو 60-70 سال جیے گا، پھر قبر میں غلاظت کا ڈھیر بن جائے گا، اللہ کے فیصلے کو دلکار رہا۔ ٹھیک ہے جی، وہی ہے، قرآن حدیث ہے، برادری کی بات نہیں چھوڑوں گا، اپنے پیر کی بات نہیں چھوڑوں گا۔ کیا بنے گا پھر؟ یہ عذاب کیوں ہیں؟ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے اور اللہ کے رسول کے کسی ایک امر کی مخالفت کریں، کسی ایک امر کی، ویسے تو پورا دین ہے، ہزاروں آیتیں ہیں، ہزاروں احادیث ہیں، ان میں سے کسی ایک امر کی مخالفت کر لیں تو تم پر 2 عذاب مسلط ہیں،
دنیا میں فتنہ، اور اگر اللہ دنیا میں چھوڑ دے تو آخرت کا عذاب علیم ہے. اتنی ہمت، اللہ کے فیصلے کے سامنے سینہ تان کے کھڑا ہوا، اللہ کے فیصلے کو دلکار رہا ہے. گھر میں یہ ہو رہا ہے، برادری یہ کرتی ہے، قوم یہ کہتی ہے، باپ دادا یہ کہتے ہیں، اللہ کے فیصلے سے محاذ آئی. فرشتوں کا فہم کیا ہے؟ فرشتے ہیں کیا؟ اذن لنحدثکم عن ملک من الملائکۃ حملۃ العرش. فرمایا آج اللہ نے مجھے اجازت دی ہے کہ ایک فرشتے کا تعارف تمہیں کراؤں. جو فرشتے حاملین عرش ہیں ان میں سے ایک فرشتے کا تعارف کراؤں. ما بین شحمۃ اذن الی عاتقہ مسیرۃ 700 عام. اس فرشتے کی جو کان کی لو ہے، کان کی لو سے لے کر اس کے کندھے تک 700 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے. اللہ کے فیصلوں سے ٹکرانے والے اپنا آپ بھی ناپ کے دیکھ لیں، تو ہے کیا؟ یہ اچھل کود کس بات میں ہو رہی ہے؟ 700 سال کی مسافت کے بقدر یہ فاصلہ ہے. تیری حقیقت کیا ہے؟ ہمارے ہاں تمہارے ہاں، ہمارے ہاں تمہارے ہاں. یہ دین ہے، یہ شطرنج کا کھیل ہے. یہ تیرے پتے، یہ میرے پتے. یہ دین حقیقت واحدہ کا نام ہے، سچی غلامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ عقیدہ ہو، عمل ہو، احکام ہو، فضائل ہو، تجارت ہو، شادی بیاہ کے معاملے ہو، غمی خوشی کے معاملے، قائد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بعض پرس قیامت کے دن ہوگی کہ ان سارے معاملات میں تم نے میرے نبی کی دعوت کا کیا جواب دیا؟ اتنی موٹی باتیں اور ہم ان سے صرف نظر برتتے. فرشتے کا تعارف ہو گیا. اسرافیل فرشتہ جو سور پھونکے گا، صرف اس ڈیوٹی کے لیے پیدا کیا گیا، بس اس کا کام سور پھونکنا. باقی تسبیح تحمید اس کی جاری. اللہ نے فرشتے کو بنایا اسرافیل کو، اور سور بنایا اور اس کے ہاتھ میں تھما دیا کہ تم نے اس میں پھونکنا اور قیامت قائم ہو. فرمایا کہ فرشتہ اس سور کو لے کر کھڑا ہے، بیٹھا نہیں. اور سور منہ میں دبائے کھڑا ہے. یہ نہیں کہ رکھ دے، جب اللہ کا امر آئے تو اٹھا کے پھونک دے. اور اس کی کیفیت یہ ہے، گردن جھکی ہے اللہ کے امر کے تواضع کے لیے، اور آنکھیں اوپر اٹھائی ہوئی. ٹرائی کر کے دیکھو کیسا کیا ہے. گردن جھکائی ہوئی ہے، آنکھیں عرش پہ ٹکائی ہوئی. اللہ کا امر آ جائے، اللہ کے امر کی تنفیذ میں ایک لمحے کے کروڑویں حصے کے برابر بھی تاخیر نہ ہو. یہ فرشتوں کا فہم ہے، ان کی اطاعت کا عالم ہے. تیرے اندر جرت کہاں سے آ گئی کہ ٹھیک ہے اللہ کا فرمان حدیث ہے لیکن میں نہیں مانوں گا، میرے ہاں یہ نہیں، یہ میرے امام کی فقہ نہیں، یہ میرے پیر کا قول نہیں، میری برادری کا قول نہیں. ایک ایک نقطے پر سوال ہوگا تم نے نبی کی دعوت کا جواب کیا دیا. اب کھاتے میں نمازیں ہوں، نوافل ہوں، تہجد ہو، اشراق اور چاشت ہو، جو بھی ہو، کیا چیک کیا جائے گا؟ نبی کا سکہ. طریقہ میرے نبی کا ہے یہ نہیں. بھائی یہ عبادتوں کے ڈھیر اس وقت تک قابل قبول نہیں ہے جب تک پیارے پیغمبر کا ٹھپا نہ لگا. من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. صحیح مسلم کی حدیث. کہ بندہ کوئی بھی عمل کرے، اس عمل پر اگر میری تصدیق نہیں، میری مہر نہیں، تو وہ مردود ہے. جتنا مرضی عمل،
جتنا مرضی عظیم کام ہو، میرا ٹھپا اگر نہیں تو مردود. دیکھیں اطاعت کا عالم، ان فرشتوں کا فہم کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے تقاضے کیا ہیں. کھڑا ہے، بیٹھا نہیں، ٹیک نہیں لگا رہی، کھڑا. سور رکھا ہوا نہیں، منہ میں دبائے ہوئے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کیف انعم وقد التقم السور صاحبہ، میں تمہیں کیسے خوش دکھائی دوں، کیسے ہنستا دکھائی دوں. مجھے یہ بات معلوم ہے جس فرشتے نے سور پھونکنا ہے وہ سور دبائے کھڑا ہے، منہ میں دبائے کھڑا ہے. کیسے ہنسوں، کیوں دبائے کھڑا ہے؟ امر تو صدیوں بعد آئے گا. نہیں، اللہ کے فرمان کی ہیبت اور یہ پانی کے قطرے کی پیداوار اللہ کے فرمان کو دلکار سینہ تان کے کھڑا ہوا، ایک ایک کر کے سنتوں کا ذبح کر رہا، حدیثوں کا ذبح کر رہا. یہ دو سوال تو حتمی ہے نا، کس کی عبادت کرتے تھے؟ جواب تلاش کرو اس کا. یا آستانے، یہ قبریں، کبے، قریہ قریہ، نگر نگر، کیا جواب دو گے؟ نبی کی دعوت کا کیا جواب دیا؟ نبی نے پوری زندگی ہر عمل کر کے دکھایا. ایک نبی کو سیمپل تھا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نمونہ ہر چیز، عقیدے میں نمونہ، عمل میں، احکام میں، اوامر و نواہی میں نمونہ، تجارت میں، معاشی امور میں، معاشرتی امور میں، سیاسی امور میں نبی نمونہ. ان سارے امور میں تم نے نبی کی دعوت کا کیا جواب دیا؟ یہ سوال قرآن میں موجود ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں. کبھی غور کرنے کی زحمت کی؟ ہاں، صحابہ نے غور کیا. جو مرضی کیفیت، جو مرضی حالت ہو، نبی کا فرمان پتھر پر لکیر. ایک فرمان وہ جو نبی سے خود سنتے، اس کی حیثیت اور ہوتی ہے، اور ایک فرمان وہ جو کسی کے ذریعے پہنچ جائے. جیسے ہم لوگ نبی علیہ السلام کی صحبت کا شرف ہمیں نہیں ملا، صحابیت کا شرف حاصل نہیں ہوا، مگر آپ کے فرامین تو پہنچے ہیں نا. حنظلہ اس کا لقب ہے خصیل ملائکہ، وہ صحابی جس کو فرشتوں نے غسل دیا. کس بنا پر؟ شادی کی پہلی رات مدینے کی گلیوں میں اللہ کے پیغمبر کا منادی اعلان کر رہا ہے کہ لوگوں ایک جہادی مہم تیار ہے، جو یہ بات سنے فوراً جمع ہو جائے، جہادی قافلہ روانہ ہونے والا. حنظلہ باہر نکلے، اعلان سنا تو وہیں سے چلے گئے. پہلی رات، ابھی تو ارمان پورے نہیں ہوئے، وہیں سے روانہ ہو گئے. جہاد میں گئے، شہید ہو گئے. اس کی کیفیت کا علم کسی کو نہیں. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے مجھے جنت کا منظر دکھایا ہے، اور یہ دکھایا ہے کہ اللہ حنظلہ تغسلہ الملائکہ، کہ حنظلہ کو اللہ کے فرشتے غسل دے، غسل کی حاجت ہے. یہ تو نہیں جا کے گھر میں پہلی رات کی دلہن بیٹھی ہے، کوئی تاخیری کوئی حربہ استعمال کروں، جا کے پتہ کروں، تحقیق کروں. نہیں، فرمان رسول پہنچ چکے. اللہ رسول کی فوری اطاعت کرو. اذا دعاکم، جب بھی تمہیں بلائیں، کوئی فرمان تم تک پہنچے فوراً قبول کرو. یہ صحابہ کا فہم. آج کل تو 100 بہانے بنا رکھے، یہ خبر واحد ہے، حجت نہیں ہے، اور کوئی جواب نہ بن پڑے تو یہ مجازی معنی، حقیقی معنی نہیں. دین کو ٹالنے کے لیے، احادیث کو ٹالنے کے لیے. صحابی بھی کہہ سکتا تھا کہ گھر میں پہلی رات کی بیوی ہے، کوئی تاخیری کوئی بہانہ دیکھ لو. نہیں، بات سنی، کس کا فرمان ہے؟ رسول اللہ کا. منادی کس کا ہے؟ رسول اللہ کا. وہیں سے روانہ ہو. یہ اطاعت کا عالم. ابو طلحہ کا ڈرائنگ روم تھا،
پرانے اس کے دوست جمع ہیں اور شراب کے دور چل رہے ہیں. انس فرماتے ہیں کہ میں کنت ساقی القوم، میں اس قوم کا ساقی تھا، جام بھر بھر کے دے رہا تھا. بہت سے انواع کے مٹکے شراب سے بھرے ہوئے تھے، کبھی یہ کبھی وہ اور کبھی وہ. اسی طرح گلی میں شور ہوا. ابو طلحہ نے کہا انس یہ کیا شور ہو رہا ہے، ذرا سن کے تو آؤ. جا کے سنا، دوڑے واپس آئے. اللہ کے پیغمبر کا منادی تھا، اعلان کر رہا کہ الا ان الخمر قد حرمت، کہ لوگوں شراب حرام ہو چکی، شراب حرام ہو. کہتے ہیں چھپتی نہیں ہے کافر منہ سے لگی ہوئی. ارے چھوڑنے تو صحابہ کو دیکھو، مٹکے توڑ دو سارے، ہاتھوں میں جام ہے وہیں پھینک دی، منہ میں گھونٹ ہے وہیں کلی کر دی. کم از کم وہ جو منہ میں وہ تو پی لو. نہیں، یہ تاخیری بات نہیں، تاخیری بہانہ نہیں کہ چلو تحقیق کرو یہ منادی ہے بھی یا نہیں. وہ جو خبر واحد کے ڈھکونسلے ہم چھوڑتے ہیں، نہیں، یقین وہ صدق و وفا کی فضا تھی، اطاعت کا عالم. یہ صحابہ کا فہم کہ پیغمبر علیہ السلام کا فرمان جو ہی پہنچے جیسے پہنچے قبول کرو. اللہ کیا فرما رہا؟ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. ساتھ فائدہ بتایا، جو رسول کی دعوت ہے نا وہ تمہاری حیات طیبہ کا پروگرام، دنیا کی حیات، قبر کی حیات، قیامت کی حیات، نبی کی دعوت کو قبول کرنے میں. اگر چاہتے ہو دنیا میں اچھی زندگی گزرے، آل و عیال محفوظ ہوں، امن کا دورہ ہو، رزق کی فراوانی ہو، تو اس دعوت میں حیات ہے. مرنے کے بعد قبر میں جاؤ گے، وہ بھی حیات جاودانی، عذاب نہیں، نعمتیں، جنت کا باغیچہ، جنت کا لباس، جنت کی کھڑکیاں، قبر کی کشادگی، قبر کا نور، سب حاصل ہو. یہ حیات طیبہ کا ایک پروگرام. اور جب قیامت قائم ہوگی وہ تو ابدی حیات ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی. تو رسول کی دعوت کیا ہے؟ اس ابدی حیات کی ضمانت ہے. ورنہ جہنم میں چلے گئے، نہ زندہ نہ مردہ. موت مانگو گے موت نہیں آئے گی. ابدی حیات رسول کی دعوت، یہ فائدہ ہے. آگے دو تنبیہیں ہیں، دو ڈانٹ کے انداز اللہ کی طرف سے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ. سن لو اور جان لو، رسول کی اطاعت میں اگر تاخیر کرو گے، پس و پیش کرو گے، بہانے ڈھونڈو گے، اللہ ڈھیل دیتا ہے. ایک دفعہ دی، دو دفعہ دی، 10 دفعہ دی، 100 دفعہ دی. تم بات اگر نہ آئے تو اللہ خود تمہارے اور تمہارے دلوں کے بیچ میں حائل ہو جائے. حائل ہونے کا معنی تمہارے دل کو بند کر دے گا، وہ ہدایت قبول کرنے کے قابل ہی نہیں. اب قرآن پہ قرآن سنو، حدیثوں پر حدیثیں سنو، اثر نہیں ہوگا، قبول نہیں. اپنے مولوی سے پوچھیں گے، باپ دادا کو دیکھیں گے، یہ اس اللہ کی مہر کا نتیجہ. اللہ مہر لگا، اللہ چھوڑتا ہے ضرور، 2 بار 10 بار، ابھی آ جاؤ ابھی آ جاؤ. اللہ کی ڈھیل ایک نعمت ہے. بندہ نافرمانی کرے، اللہ کے عذاب کی حجت قائم ہو جاتی ہے. لیکن اللہ عذاب نہ دے، ڈھیل دے، یہ ایک نعمت ہے. اس لحاظ سے اس نے اس ڈھیل سے فائدہ اٹھا لو. ابھی آ جاؤ ابھی آ جاؤ. فوری پکڑ سکتا ہوں لیکن ڈھیل دے لو، اس سے فائدہ اٹھا. نہیں اٹھا رہے تو پھر ایک وقت آئے گا، اللہ مہر لگا حائل ہو جائے گا، تمہارے دل میں ہدایت کو داخل نہیں ہونے دے گا. بلو اننا نزلنا الیہم الملائکہ وکلمہم الموتى وحشرنا علیہم کل شیء قبلا. ایسے دل کو سمجھانے کے لیے آسمانوں کے سارے فرشتے آ جائیں، ایک ایک آ کے اس کو سمجھائیں. اللہ کی مہر لگ چکی. زمینوں کے سارے مردے آ جائیں،
کسی نے عذاب دیکھا، کسی نے جنت دیکھی، سب سمجھا رہے ہیں. ہر شے کو زبان مل جائے، ریت کے ذروں کو، پانی کے قطروں کو، درختوں کے پتوں کو، وہ بھی آ کر سمجھائیں. ماں کا نور اللہ سارے مل کر بھی اللہ کی مہر کو نہیں توڑ سکے. مہر کیسے لگ گئی؟ نبی کی ایک بات کو ٹھکرایا، 2 باتوں کو، 4 باتوں کو، 10 باتوں کو، تم پلٹتے ہی نہیں. نبی کا مقام کیا ہے؟ نبی کی اہمیت کیا ہے؟ ابھی ربیع الاول آئے گا، اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ گے. یہ دین کا فہم ہے. جس نبی کی پر جان قربان کرنے کو تیار ہو، اس نبی کی سنت کو دیکھ لو، اس کے فرامین کو دیکھ لو، اس کی اطاعت کر لو. نبی کی خوشی، نبی کی اطاعت کی. مہر لگ چکی. ساری دنیا، فرشتے، مردے، ہر شے کائنات کی اس کو سمجھائے، اللہ کی مہر کو نہیں توڑ سکے. بڑی زبردست تنبیہ. اب کتنے لوگ صاحب علم ہیں، احادیث پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، قبول نہیں. بھئی قبول کیسے ہو اگر اللہ نے دل پھیر دیا؟ رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ان القلوب بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء. سارے بندوں کے دل اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے بیچ میں. آپ کا دل، میرا دل، سب کا دل اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے بیچ میں. اللہ جب چاہے تمہارے دلوں کو جس طرف چاہے پھیر دے. کتنی خوفناک یہ حدیث ہے. ہمیں اس کی خوف کے تقاضے معلوم نہیں، نبی علیہ السلام کو معلوم تھے. عائشہ فرماتی ہیں نبی علیہ السلام جب بھی گھر آتے اکثر آپ کی زبان پر دعا ہوتی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینے کا، دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھنا. کس کی دعا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں تو کوئی اثر نہیں، ہم تو بڑے جناب بہادر، شجاع، بڑی جرت اور جسارت ہے ہمارے اندر، ٹس سے مس نہیں ہوتی. اطاعت کی طرف آ جاؤ، سچی غلامی کی طرف آ جاؤ میرے پیارے حبیب کی، ورنہ اللہ حائل ہو جائے گا، دلوں کو بند کر دے گا. وہ صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق ایسا بند کرے گا کہ دل جو ہے نا الٹے پیالے کی طرف ہو جائے، الٹے پیالے کی طرف. اب سمجھے اس سے کیا مراد؟ پیالہ الٹا، پیالے میں پانی ہو، 2 قطرے ہو، 10 قطرے ہو، دودھ ہو، الٹا دو، سب گر جائے گا. کوئی رمت ادر ہے اندر؟ دلوں کو الٹا کر سب گرا دیا جائے گا. اب الٹے پیالے میں کچھ داخل کرو، کوئی پانی، کوئی دودھ، کچھ داخل کر کے دکھاؤ. نہیں، کچھ نہیں داخل، دل الٹا ہو چکا. رمق اگر ہے وہ گر چکی، اور آگے کچھ داخل کرنے کی گنجائش ہے. کتنا کڑا تھا بھائی. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ. اللہ ایسا حائل ہوگا، ایسا آڑ بنے گا تمہارے اور تمہارے دلوں کے بیچ میں کہ تمہارے دلوں کو ہدایت نصیب ہی نہیں. اور دوسری تنبیہ کیا ہے؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. پھر جان لو قیامت قائم ہوگی، اللہ کے سامنے جمع کیے جاؤ گے. اب حساب کیا ہے؟ ماذا جبتم المرسلین. اس نقطے کو پہلے واضح کرو کہ تم نے میرے نبی کی دعوت کا کیا جواب دیا. اس کا جواب دو. نبی کی پوری زندگی کی ایک عملی تصویر تمہارے سامنے تھی. کیا جواب دیا تم نے؟ کیا قبول کیا تم نے؟ بڑا بنیادی اور مرکزی سوال ہے، قرآن میں مذکور ہے. اس کی تیاری کی، اس کے جواب کا سوچا ہم نے. امیر عمر فرمایا کرتے تجاہدوا فی الارض الاکبر، جو سب سے بڑی پیشی ہے اس کی تیاری کرو. دنیا کی 2 ٹکوں کی عدالتیں، کوئی کیس ہو، تیاری کرتے ہو، ڈرتے ہو، سہم جاتے ہو، کیا فیصلہ ہو. عرض اکبر کی کوئی سوچ ہی نہیں. سب سے بڑی پیشی اللہ کے سامنے، اس کی تیاری کرو. یہ تیاری کے اسباب ہیں. 2 سوالوں کو بار بار پڑھو، اس پر غور کرو. اس کا جواب ماذا کنتم تعبدون، عبادت کس کی کرتے تھے؟
اس کے لیے جو کلمے کا پہلا جز ہے لا الہ الا اللہ، اس پر غور کرو. لا الہ الا اللہ اس سوال کا جواب ہے. اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں. لوگوں نے بنا رکھے ہیں، کروڑوں بنا رکھے ہیں، سارے باطل ہیں، معبود حق صرف ایک اللہ ہے بس. اس پہلے سوال کا جواب ہے. اور ماذا جب المرسلین، رسول کی دعوت کا کیا جواب دیا؟ کلمے کا دوسرا جز محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کا رسول ہے. اللہ کا رسول ہونے کا معنی یہ ہے کہ صرف یہی شخصیت لائق اطاعت، لائق اتباع، لائق تعظیم، یہی شخصیت. ایک ایک فرمان اس کا پتھر پر لکیر ہے. اس کا بولنا بھی حجت ہے، اس کی خاموشی بھی حجت ہے، اس کا جاگنا بھی حجت ہے، اس کا سونا بھی حجت ہے، اس کی خلوت بھی حجت ہے، اس کی جلوت بھی حجت ہے. ہر وقت اللہ کی وحی آپ پر آ سکتی، نیند نہیں آ سکتی، خواب میں آ سکتی. خواب بھی حجت ہے، خاموشی بھی حجت ہے، بولنا بھی حجت ہے، عمل بھی حجت ہے، فرمان بھی حجت ہے. اتنا وسیع راستہ ہے، کیا جواب دیا تم؟ تو معاملہ آسان نہیں، معاملہ انتہائی مشکل. اس عرض اکبر کی تیاری کر کے آؤ. یہ تیاری کے اسباب پرچہ آؤٹ ہو چکے. 2 سوال مرکزی بنیادی سب سے ہو، ماذا کنتم تعبدون اور ماذا جبتم المرسلین. عبادت کس کی کرتے تھے اور نبی کی دعوت کا تم نے کیا جواب دیا؟ نبی کی پوری زندگی ایک عملی نمونہ تھی. نبی نے نماز پڑھ کے دکھائی، روزہ رکھ کے دکھایا، حج کر کے دکھایا، عمرہ کر کے دکھایا. ایک ایک عمل تمہارے سامنے کیا، تم نے دیکھا، تم تک پہنچا. کیا جواب دیا تم نے؟ جواب دو. آج اللہ تعالیٰ کو جواب دے پاؤ گے؟ آج اللہ کی خشیت کے تقاضے پورے کرو، اس عظیم حاضری کی تیاری کرو، اور جو اس کے تقاضے انہیں سمجھنے کی، اپنانے کی کوشش کرو. اللہ پاک فہم کی توفیق دے دے. اللہ ہمیں اپنے سچے حقیقی دین پر قائم رکھے. اللہ توحید کی لذت سے آشنا فرما دے. اللہ اپنے پیارے پیغمبر کی محبت، پیارے پیغمبر کی اطاعت کی لذت سے آشنا فرما دے. یہی ایک چیز ہے جو انتہائی ایک تسلی بخش بھی ہے اور ایک دینی ذوق بھی ہے. سب سے اعلیٰ ذوق نبی علیہ السلام کی غلامی کا، نبی علیہ السلام کی اطاعت کا سب سے اعلیٰ ذوق. اللہ مجھے اور آپ کو نصیب فرما دے، یہ حلاوت عطا فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.